دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں۔ دو واقعے سنا، ایک کتاب کا پڑھا اور ایک ساتھی پر جو یعنی وہ راوی اول پہلا شخص شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا، اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا، اور یہ چند ہزار تھے۔ تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی، تو وہاں مسئلہ ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ۔ تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑی حبیب اللہ تک پہنچا، آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ، تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے، پیسوں سے خرید لیا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے۔ بالا کوٹ بیچ میں کھیت ہے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی۔ تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر اور جنگ شروع ہونے والی، ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت واپس ہو، وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا، اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا، اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیو کا مجھے کلمہ پڑھا۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، جنگ شروع ہوئی، پہلا شہید یہ سکھ تھا۔ اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید۔ ٹھیک ہو؟ عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، گلاسگو میں رہتے تھے، میواتی تھے، پیر محل کی، وہاں مزدوری کرنے گئے، ایک انگریز کے نوکر ہو، اس کی 20 سال نوکری کی، پھر اللہ نے وسعت دی اپنا کام کر، تو کبھی کبھی اس سے کہتے سر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، وہ ٹال دیتا تھا۔ انہوں نے آ کے اپنی جو تجارت چلائی اس میں مگن ہو گئے، رابطے گم ہو گئے۔ کئی سال کے بعد، کوئی 10-15 سال کے بعد انہیں فون آیا کہ میں تیرا پرانا باس بول رہا ہوں، میں فلاں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے آ کے ملو۔ وہاں کوئی بیٹا بیٹی تو ہوتا نہیں ان کی تیمارداری کے لیے، تو ہمیں اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے۔ یہ پہنچے تو وہ تکلیف میں تھا، کہنے لگا مسٹر عبدالوحید، جو بات تم مجھے کہا کرتے تھے مجھے آج پڑھا دے، سکھا دے۔ کہنے کہ میں نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس سے اگلے سیکنڈ وہ مر گیا۔ ٹھیک ہو؟ یہ تو آپ کو نے 2 غیر مسلموں کی بات سنی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مولوی شاہ صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے اور دہریہ ٹائپ ہو گئے، اور اسلام کے خلاف شاعری بھی کی، کتابیں بھی لکھی، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا۔ مولوی شاہ صاحب نے خود بتایا کون سی بات اللہ کو پسند آئی کہ اس کے سارے کفریات کے باوجود ایمان کو سلب نہیں فرمایا۔ ایمان والی ماں سے پیدا ہوا تھا،
ایک سٹیج کا اداکار تھا، یہ جواد وسیم صاحب کا واقعہ، وہ ہر عیب میں سب سے آگے تھا، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ کے راستے میں موت آئی۔ وہ سٹیج پر اداکاری کر رہا تھا اور دل کا اٹیک اور گر پڑا، اٹھا کے پیچھے لے گئے تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ موت کہاں آئی؟ سٹیج پر، جو انتہائی غفلت کی، نافرمانی کی جگہ ہے، اور ہر عیب، ہر کبیرہ گناہ۔ اور جب میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر یہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ تو آپ اللہ کی رحمت کو شاید ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے، شاید توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں، تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے؟ میں آج ایک کو دیکھتا ہوں شراب پی رہا ہے، چلو تو میں آپ بیتی سناتا ہوں۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ڈانس کر رہا تھا، اور 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں، تو میرے جی میں آیا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے اس کی ہدایت کا مجھے ہی ذریعہ بنایا۔ صرف کوئی 4 مہینے کے بعد نظام چلاؤ، کیا خوبصورت زندگی لے کر گیا۔ تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے اور رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی، اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو۔